ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 37۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ ہادیر یونیورسٹی کے پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے وہاں موجود شمال کو دیکھ کر بولا۔ شمال جو یونیورسٹی سے 1 ماہ کے لیو اپروو کروانے آئی تھی، سارم کے ساتھ اب اپروو کروا کے واپسی کے لیے سارم کا انتظار کر رہی تھی جب ہادیر کی نگاہوں کا مرکز وہ بنی تھی۔ شمال نے اسے ایک نظر دیکھ کر مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، ہادیر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جو رخ موڑے اسے مکمل بے نیازی برت رہی تھی۔ ہادیر کو اس کے نظر انداز کرنے پر اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ عبور کر کے اس تک پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اسے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا تھا۔ شمائل کے لیے یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ ہادیر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو گاڑی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہادیر کے لبوں پر ایک ہلکی سے مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ رخ موڑ کر چھپا گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جب وہ تقریباً ہلکان ہو چکی تھی، دروازہ کھولنے میں تب وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر ونڈ اسکرین کو دیکھنے لگی تھی۔ دروازہ کھولیں، مجھے سارم بھائی کے ساتھ گھر جانا ہے۔ شمال کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں گھر ہی جا رہا ہوں اور سارم اپنی بیوی کو لینے چلا گیا، اس کے میکے سے تو وہ نہیں آئے گا۔ ہادیر کے جواب پر وہ اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے ہادیر کو گھورنے لگی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ ایک کبھی سمجھ نہ آنے والی مخلوق ہے میرے لیے۔ ہاں ہاں ہاں، تو تم نے مجھے سمجھ کر کرنا بھی کیا ہے بھائی؟ ہادیر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ شمال کو اس کا لہجہ مسکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چپ کر کے گاڑی چلائیں، جلدی گھر پہنچنا ہے مجھے اور پیکنگ بھی کرنی ہے، شمال نے آخری بات اس کی طرف دیکھ کر کہی تاکہ اس کے چہرے سے کوئی تاثر ڈھونڈ سکے، لیکن اس کی یہ کوشش بے سود رہی کیونکہ مقابل ہادیر بالات شاہ تھا جس کو اپنے جذبات اور احساسات پر مکمل اختیار تھا، یا شاید وہ ایسے ظاہر کرتا تھا۔ اماں سائیں کی مانو، میں کون سا تمہیں ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہوں بھائی، گھر ہی لے کر جا رہا ہوں۔ ہادیر کے نارمل انداز پر شمال جی جان سے کڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرے سامنے ڈیٹ کا نام لیتے ہوئے؟ 2 بھائی ہیں میرے، میں ان کو بتا کر آپ کی ہڈیاں کمزور کروا سکتی ہوں۔ شمال کی بات پر ہادیر کا کہا گاڑی میں گونجا تھا جبکہ شمال اسے گھورنے لگی تھی۔ اپنے بھائیوں کی دھمکی تم کسے دے رہی ہو مانو جی؟ آپ کو دے رہی ہوں۔ شمال کے دو بدو جواب پر وہ بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹ کر اسے دیکھنے سے مکمل گریز کر گیا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ ہادیر کی معصومانہ انداز پر شمال نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی آپ نے مجھے ڈیٹ پر لے جانے کو کہا تھا ہاد۔ شمال کی آواز پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کی معصومیت سے ہادیر کو اپنا دل تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے نظروں کا زاویہ باہر سڑک پر مرکوز کر گیا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شمال کا منہ کھل گیا تھا ہادیر کی بات پر۔ ہادیر شاہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ شمال کی آواز صدمے سے تر تھی۔ ہاں ہاں نہیں، کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہوں۔ ہادیر ہنستے ہوئے بولا تو شمال نے غصے سے اسے دیکھ کر خاموشی سے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی، گویا ہادیر سے بحث اسے فضول لگ رہی تھی، جبکہ ہادیر اس کی ناراضگی کے اظہار پر سرشار سا مسکرایا تھا۔ انداز اتنا دلربا ہے ان کا کہ واللہ ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ جنازے کے بعد سب قبرستان سے نکل رہے تھے جب حاتب شاہ کا دھیان حازم کی جانب اٹھا تھا جو ہادی کے پاس کھڑے اس سے کچھ بات کر رہے تھے اور ہادی خاموشی سے سن رہا تھا، جبکہ پاس کھڑا حمین اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھما رہا تھا اور ہادی خاموشی سے سن رہا تھا جبکہ پاس کھڑا حمین اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ حاتب شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جبکہ دل خون ہوا تھا۔ اتنے فاصلے پر ان کا بھائی نہیں تھا جتنے فاصلے پر فرض نے کر دیا تھا۔ حاتب شاہ قبرستان کے گیٹ سے ہادی کی جانب بڑھے تھے۔ ہادی انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنی آنکھوں سے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کرنے لگا جس کو حاتب شاہ مکمل نظر انداز کر گئے تھے۔ چلیں میجر مجھے ڈراپ کر دیں، حاتب شاہ کی آواز پر حازم شاہ بولتے ہوئے رکے تھے۔ وہ دائیں طرف پلٹ کر حاتب شاہ کو دیکھنے لگے مگر مایوسی ہوئی تھی کیونکہ ان کا ماسک حازم شاہ کو غلط فہمی کے جہاں میں جانے سے روک گیا تھا۔ جی سر میں آتا ہوں، ہادی کی بات پر حاتب شاہ مسکرائے تھے۔ میجر ان سے تعارف نہیں کرواؤ گے ہمارا؟ حاتب شاہ کی بات پر جہاں ہادی گڑبڑایا تھا وہیں حازم شاہ کو ان کی آواز بہت سال پیچھے لے کر جا رہی تھی۔ کیوں نہیں سر؟ سر یہ میرے ڈیڈ ہیں حازم شاہ اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے حمین شاہ، اور ڈیڈ یہ میرے سینئر آفیسر ہیں فرحان قاضی۔ ہادی نے جلدی سے جھوٹ بولا تھا جبکہ حاتب شاہ اس کی بوکھلاہٹ پر بمشکل اپنا کہا روکے ہوئے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو سر، حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا جبکہ حاتب شاہ نے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ان کو آگے بڑھ کر گلے لگایا تھا۔ ہادی نے حاتب شاہ کو گھورا تھا مگر وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ہادی کو دیکھنے لگے۔ ہمارے ہاں ایسے ملتے ہیں شاہری؟ حاتب شاہ کے انداز پر حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کا انداز میرے بھائی سے بہت ملتا ہے اور آواز بھی۔ حازم شاہ کی بات پر حاتب شاہ نے ہادی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے اچھا یہ تو کافی حسین اتفاق ہے، کبھی ملوائیں ہمیں اپنے بھائی سے آپ؟ حاتب شاہ کی بات پر حازم شاہ سمیت وہاں موجود حمین شاہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حمین شاہ کی لرزتی آواز پر تینوں نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں سرخ ہوتے ہوئے برس رہی تھیں۔ تینوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پلٹ کر وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ حاتب شاہ نے بے ساختہ ہادی کو دیکھا تھا۔
I'm sorry اپنے بڑے پاپا کے ذکر پر ایسے ہی ریئیکٹ کر جاتا ہے. میں اسے دیکھتا ہوں. آپ سے زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. حازم شاہ حاطب شاہ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے حمین کے پیچھے چلے گئے تھے، جبکہ ہادی انہیں گھورنے لگا تھا جو مسکراتے ہوئے حازم شاہ کی پشت کو دیکھ رہے تھے. کیا ہے؟ حاطب شاہ نے ہادی کے گھورنے پر جھنجھلا کر پوچھا. پاپا 1 ویک کی بات ہے بس، پھر آپ ہمارے ساتھ گھر میں ہی ہوں گے. ہادی کا انداز التجا لیے ہوئے تھا. تم اپنے باپ کی طرح بس سڑیے لو اور کچھ نہیں، لیکن میں 1 ہفتے سے پہلے اپنے گھر جانا چاہوں گا. حاطب شاہ کی بات پر ہادی نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا. آپ جانتے ہیں ہنی انکل آپ کی کاپی ہے. آپ جانتے ہیں ہنی بالکل آپ کی کاپی ہے. مجال ہے جو ذرا سا بھی کسی کو شک ہونے دے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. ڈیڈ کو ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں ابھی. ہادی کی بات پر حاطب شاہ نے خفگی سے ہادی کو گھورا اور بنا کچھ بولے وہاں سے چلے گئے. یہ تو بتانے ہی بھول گیا کہ ہنی بھی آپ ہی کی طرح ناراض ہوتا ہے اور پیسوں کے علاوہ اسے کسی چیز سے منایا نہیں جا سکتا. ہادی خود سے بڑبڑاتے ہوئے ان کے پیچھے گیا تھا. ہادی حاطب شاہ کو منا کر رات کو گھر واپس آیا تھا. پورے گھر کی لائٹس آف تھی سوائے لاؤنج کی جہاں مدھم سی روشنی تھی. ہادی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کا دھیان بے ساختہ آئرہ کے کمرے کی طرف گیا تھا. دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے آئرہ کے کمرے کی طرف گیا تھا. دروازہ نوک کرنے کے لیے جو ہی اس نے ہاتھ بڑھایا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا تھا. وہ اندر بڑھا تھا اور دروازے کے ساتھ والی دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس نے کمرے کی لائٹس کو آن کیا تھا. جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی اس کی پیشانی پر چند شکنوں کا اضافہ ہوا تھا، کیونکہ بیڈ بالکل خالی تھا اور کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا. یہ اتنی رات کو کہاں گئی؟ ہادی خود سے بڑبڑاتے ہوئے لائٹس کو آف کر گیا اور کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا. اوہ شٹ، اس کی تو رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، میں یہ کیسے بھول گیا. چلو صبح ملتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. ہادی اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا. کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ مسکرایا تھا. ایک تھکاوٹ بھرے دن کے بعد وہ اپنے گھر میں تھا. نیند آنکھوں پر حاوی ہوئی تو وہ کبرڈ سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف گیا. نہا کر باہر نکلا تو اپنے بیڈ پر پڑی اپنی اور آئرہ کے نکاح کی تصویر کو دیکھ کر ٹھٹکا. یہ یہاں کیسی آئی؟ خود سے بولتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور تصویر کو اٹھا کر دیکھنے لگا. جانتا ہوں تمہیں بہت سی شکایتیں ہیں مجھ سے، لیکن ان تمام شکایتوں کو میں میری دسترس میں دور کروں گا بیگم، کیونکہ ابھی تو تھوڑا تنگ کرنے کا ارادہ ہے. ہادی آئرہ کی تصویر کو انگلیوں سے چھو کر نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا. پھر جانے کیا ہوا تھا، اس کو شاید جذبات غالب آ چکے تھے. اس پر وہ تصویر کو اپنے چہرے کے قریب لے گیا اور آئرہ کے مسکراتے تصویر پر اپنی تشنا آور لبوں کو رکھ کر مسکرا دیا تھا. ویٹنگ فار یو ڈیسپریٹلی. ہادی کی آواز اتنی تھی جیسے سرگوشی کر رہا تھا. وہ اس کی تصویر سے وہ مسکرا رہا تھا اس کی تصویر کو دیکھ کر. پھر وہ بیڈ پر لیٹ کر اسے تصویر کو سینے پر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا. قسمت دور کھڑی ہادی کی خوشیاں اسے دینے کا سوچ رہی تھی، جبکہ وقت ایک بڑے امتحان کی تیاری کر رہا تھا جو شاہ ہاؤس کے مکینوں کو ہر حال میں دینا تھا. صبح کی روشنی شاہ ہاؤس کے مکینوں کے لیے ایک نیا پیغام لائی تھی. وہ فریش ہو کر جیسے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا، سامنے کا منظر اس کے قدم زمین سے جکڑ گیا تھا. آصفہ شاہ کو سب کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ بے یقین ہوا تھا. اچانک حمین کی نظر اس پر پڑی تھی. وہ مسکرایا تھا. خوشی اس کے چہرے سے آیا ہوئی تھی. بھائیو، آپ کب آئے؟ حمین اپنی جگہ پر ہی براجمان تھا، البتہ آواز کافی اونچی تھی. آئرہ کے ناشتہ کرتے ہاتھ لرزے تھے، جبکہ شال اور آصفہ نے پلٹ کر ہادی کو دیکھا تھا. آصفہ شاہ کی آنکھیں ہادی کو دیکھ کر ایک لمحے میں نم ہوئی تھیں. ہادی جلدی خود کو کمپوز کرتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور آئرہ شاہ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان آصفہ شاہ کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا. نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے آصفہ شاہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا. بڑی ماما آپ ٹھیک ہو گئی؟ ہادی کی بات پر آصفہ شاہ کے آنسو ان کے رخساروں کی زینت بنتے ہوئے ہادی کی ہتھیلیوں کو بھگو کر نیچے ہوا میں مولک ہو گئے تھے. ہادی میرا بچہ. آصفہ شاہ نے ہادی کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان پر بوسہ دیا تھا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کے اپنے تمام غبار نکال دیا تھا. ہادی نے اس دوران اپنے ضبط کو ہارنے نہیں دیا تھا. آصفہ شاہ کو خود سے الگ کر کے اس نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا. میں نے آپ کا بہت انتظار کیا ہے. ہادی کی بات پر اشال اور ہاتھ سے مسکرا دیے تھے، جبکہ آئرہ نے اسے ایک نظر دیکھ کر رخ موڑ لیا تھا. میں جانتی ہوں میرے بیٹے نے کتنا انتظار کیا ہوگا، یہ بتانے کی ضرورت تمہیں بالکل بھی نہیں ہے. آصفہ شاہ کی خوشی ان کی آنکھوں کی چمک سے واضح ہو رہی تھی. ہادی نے ان کے رخسار اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے ایک بار پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر ان کو مکمل ہونے کا احساس دلایا تھا. ارے بھائی، کوئی ہم سے بھی مل لے، یہ سارا پیار اپنی بڑی ماما کے لیے ہی ہے. اشال شاہ کی نرم آواز پر وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور اشال شاہ کے پاس گیا تھا. ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے وہ ان کو بھی سرشار کر گیا تھا. مسڈ یو سو مچ ماما. ہادی کے لفظوں پر اشال نے بھی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر لبوں سے لگایا تھا. لیکن مجھ سے زیادہ نہیں کیا ہوگا. اشال کی بات پر وہ مسکرایا تھا. ڈیڈ دیکھ لیں، آپ کا بڑا بیٹا، سوری بقول آپ کے، آپ کا شریف بیٹا آپ کی بیوی پر آپ کے سامنے پیار کی برسات کر رہے. میں نے حازم شاہ کو دیکھ کر کہا تھا تو ہادی نے اسے گھورا تھا، جبکہ حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے ہادی کو دیکھا تھا. تم گھر کب آئے تھے؟ وقت کا تو پتہ نہیں، شاید 2:15 بجے واپسی ہوئی تھی. میں آتے ہی سو گیا تھا اور اس لیے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. سوچا صبح سب کو سرپرائز دوں گا.
مگر یہاں تو مجھے ہی سرپرائز مل گیا۔ ہادی نے آخری بات آصفہ شاہ کی طرف دیکھ کر کہی تھی، جو مسکراتے ہوئے ہادی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا باتیں بعد میں کرنا، پہلے ناشتہ کرو۔ اشال کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے حمین کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر عائرہ کے ساتھ بیٹھی لڑکی پر پڑی، وہ ایک دم سنجیدہ سا ہو کر حازم شاہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ڈیڈ، یہ لڑکی کون ہے؟ ہادی کی آواز پر حمین نے عابیہ کو دیکھا، جو نرمی سی انگلیاں چٹخانے میں مصروف تھی۔ اس سے پہلے حازم شاہ کو جواب دیتے حمین کی آواز ہادی کے سماعتوں کا مرکز بنی تھی۔ بھائیو کمال کرتے ہیں، ایک ماہ میں ہی اپنی بیوی منکوہا کو بھول گئے ہیں۔ ہادی نے حمین کو گھورا تھا، جو اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، جبکہ عائرہ نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جانتا ہوں سامنے میری منکوہا بیٹھی ہے، میں اپنی منکوہا کے ساتھ بیٹھی لڑکی کا پوچھ رہا ہوں۔ ہاں بھائیو، یہاں تو ایک ہی لڑکی ہے بس، اور وہ ہے آپ کی منکوہا، باقی تو کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ویسے حیرت ہے، آپ کو لڑکیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی بی جے کے ہوتے ہوئے۔ حمین کی بات پر جہاں ہادی نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا، وہیں حازم شاہ نے ہادی کا سرخ چہرہ دیکھ کر بمشکل اپنا کہا روکا ہوا تھا، جبکہ اشال اور آصفہ شاہ مسکراتے ہوئے حمین کی شرارت کو دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی لاپرواہ تھا ان سب سے تو وہ تھی عائرہ شاہ، جو ناشتہ کرنے میں خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی، مگر تمام حسیات ان کی گفتگو کی جانب ہی تھی۔ ہنی، اگر گھر کے سامنے والے گراؤنڈ کے 10 چکر لگائے جائیں اور وہ بھی 20 منٹ میں، تو کیسا لگے گا؟ ہادی کی بات میں چھپی دھمکی پر حمین شاہ نے معذرت خواہ نظروں سے ہادی کو دیکھا تھا۔ سوری بھائیو، آپ تو غصہ ہی کر جاتے ہیں سڑیے لوگوں کی طرح، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ عابیہ ہے، اور جیسے اس کے والدین ملیں گے یہ یہاں سے چلی جائے گی۔ حمین نے سنجیدگی سے ہادی کو سارا معاملہ گوش گزار کیا تھا۔ ہادی نے حمین کی بات سن کر جیسے ہی عابیہ کو دیکھا تھا، بے ساختہ اس کو اس پر ترس آیا تھا۔ ڈونٹ وری گڑیا، تم آج سے میرے لیے میری بہن کی طرح ہو، اور میں جلد ہی تمہارے پیرنٹس کو ڈھونڈ کر تمہیں ان سے ملواؤں گا۔ ہادی شاہ کی بات پر عابیہ نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شکریہ بھائی۔ عابیہ کے معصومانہ انداز پر حمین خش کھاتے ہوئے بچا تھا۔ بھائیوں کو کون شکریہ بولتا ہے پاگل؟ ہادی کی مصنوعی خفگی پر وہ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے عابیہ کو جواب دیتی عائرہ شاہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ موم، میری ڈیوٹی کو وقت ہو رہا ہے، میں شام میں ملتی ہوں آپ سے، خیال رکھیے گا اپنا۔ عائرہ بمشکل مسکراتے ہوئے آصفہ شاہ کے پیشانی پر بوسہ دے کر اشال شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ جب حازم شاہ کی بات پر وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آرو، آپ کی گاڑی ورک شاپ پر ہے، آپ بس 5 منٹ رکو، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا، جو کیمل کلر کے ڈریس میں بنا میک اپ کے غضب اٹھا رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ ناشتہ کریں، میں چھوڑ دیتا ہوں عائرہ کو۔ ویسے بھی مجھے ایک کام ہے، کرنل صاحب سے ملنا ہے۔ ہادی کے بول کر اٹھا اور وہاں موجود تقریباً تمام نفوذ کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ پاپا، میں ٹیکسی سے چلی جاتی ہوں، کسی کو میری وجہ سے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائرہ یہ بول کر اشال شاہ کی طرف پلٹی تھی اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر سب کو اللہ حافظ بول کر باہر کی جانب چلی گئی تھی۔ سب نے حیرانگی سے عائرہ کا یہ رویہ دیکھا تھا۔ ڈیڈ، میں دیکھتا ہوں اسے، آپ لوگ ناشتہ کریں، اور ہاں بڑی ماما، آپ سے میں رات کو ملتا ہوں۔ ہادی یہ بول کر جلدی سے عائرہ کے پیچھے گیا تھا، مبادا کہیں سچ میں ٹیکسی میں ہی نہ چلی جائے۔ ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچی تھی جب ہادی نے تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر اس کی کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ عائرہ آواز پاختہ سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ہادی نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ تقریباً کھینچا تھا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں عائرہ کو زبردستی بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ اس دوران عائرہ نے بھول کر بھی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ضبط کے آخری مراحل میں ہوگا۔ وہ گاڑی کو روڈ پر لا کر اس نے سائڈ پر روکا تھا اور عائرہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو ونڈو سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی، یہ شاید ایسا ظاہر کر رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ہادی کے سخت لہجے پر عائرہ نے پلٹ کر اسے بے تاثر چہرے سے دیکھا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ ہادی نے بے ساختہ اس کے دیکھنے پر اپنے لہجے کو نرم کیا تھا۔ کیا؟ عائرہ نے انجان بن کر پوچھا تھا۔ میں تمہارے رویے کی بات کر رہا ہوں۔ گھر والوں کے سامنے کیا بولا تھا؟ ہادی نے اب کی بار اسے گھورا تھا۔ میں نے وہی کہا جو مجھے صحیح لگا، میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال اگر آپ اپنی مرضی کر ہی چکے تو مجھے جلدی ہاسپٹل پہنچا دیں، ورنہ میں ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی۔ عائرہ کے سنجیدہ انداز پر ہادی نے سختی سے لبوں کو پیوست کر کے خود کو کچھ الٹا بولنے سے روکا تھا۔ ہادی نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی اور پھر عائرہ کی طرف دیکھا، جو دوبارہ سے ونڈو سے باہر دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ہادی نے گاڑی سٹارٹ کی اور باقی کا تمام راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ اس خاموشی میں اگر ایک بے چین تھا تو سکون دوسرے کی ذات کو بھی نہیں تھا، لیکن انا واحد ایسی چیز تھی جو ان دونوں کو اس خاموشی کو توڑنے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ وہ عشق کے عین سے نہیں واقف، اور ہم کاف پر جان لٹائے بیٹھے ہیں۔ عابیہ آصفہ شاہ کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اشال شاہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عابیہ بیٹا، آپ چل رہی ہیں میرے ساتھ یا نہیں؟ عابیہ بیٹا، آپ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ یا نہیں؟ اشال شاہ کی نرم آواز پر وہ ناسمجھی سے اشال شاہ کو دیکھنے لگی، جو کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ آنٹی، میں نے کہاں جانا ہے؟ عابیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھائی شاپنگ پر جانا ہے میرے ساتھ، جس دن سے آئی ہو شمال کے کپڑوں میں گزارا کر رہی ہو، حالانکہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تھا
خیر تمہارے انکل مجھے پیسے دے کر گئے ہیں تمہاری شاپنگ کے، اس لیے تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ اشال شاہ کی بات پر آصفہ شاہ اور اشال شاہ دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔ آنٹی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے مجھے رہنے کو چھت دی، کافی ہے، پلیز مزید احسان مت کریں میرے اوپر۔ کس نے کہا کہ ہم احسان کر رہے ہیں بھائی؟ تم ہمارے لیے اس گھر کا حصہ اور آئندہ احسان والی بات نہیں کرنی ورنہ میں نے ناراض ہو جانا ہے۔ اشال شاہ کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ آنٹی یہ آپ کا بڑا پن ہے لیکن مجھے واقعی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز تکلف نہ کریں۔ اشال شاہ نے عابیہ کو گھورا تھا۔ میں شمائل کی شاپنگ بھی کرنے والی ہوں کیونکہ وہ کل واپس آ رہی ہے، اس لیے تمہارے انکل نے بولے کہ تمہیں بھی لازمی شاپنگ کروانی ہے ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب تم چاہو گی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں؟ اشال شاہ کی ایموشنل بلیک میلنگ پر وہ لبوں کو دانتوں سے کاٹنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے آنٹی، میں اپنے کمرے سے بڑی سی چادر لے کر آئی بس۔ عابیہ باہر مانتے ہوئے مسکرائی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسی اگر ہماری آزا آج ہمارے پاس ہوتی تو وہ اب بھی آج اتنی بڑی ہوتی نا۔ آصفہ شاہ کے بھیگتے لہجے پر اشال اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی اور ان کو اپنے حصار میں لے کر ان کو تسلی دینے لگی۔ آج ہی دعا کیا کرو وہ جہاں بھی ہو خوش ہو، اور اللہ نے چاہا تو وہ ہمارے پاس واپس ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ آصفہ شاہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تم چل رہی ہو شاپنگ پر یا نہیں؟ تم لوگ جاؤ، میں گھر پر ریسٹ کروں گی، ویسے بھی زیادہ نہیں چلا جائے گا مجھ سے۔ آصفہ شاہ کی بات پر اشال شاہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا اور کچھ ہدایات کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پلیز ہمنا جلدی کرو، مجھے سر سے ملنے بھی جانا ہے۔ ہادی ہمنا کو لے کر شاپنگ پر آیا تھا کیونکہ اسے عاطف شاہ نے ہدایت کی تھی شاپنگ کروانے کی، مگر پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ہمنا کبھی ایک چیز کو سلیکٹ کر رہی تھی اور کبھی ریجیکٹ کر رہی تھی۔ ہادی اکتا کر بولا تھا، کیا ہو گیا میجر؟ تمہارے پیسے لگ رہے ہیں اس لیے تم ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو نا؟ ہمنا ہادی کو دیکھ کر شرارت سے بولی تو ہادی نے مسکرا کر اس کے سر پر تھپڑ لگایا تھا۔ پاگل ہو تم، بس جلدی کرو پلیز، تمہیں ہوٹل میں ڈراپ کر کے مجھے پاپا کے پاس بھی جانا ہے۔ ہادی کی بات پر ہمنا مسکرائی تھی۔ اچھا بھائی کر رہی ہوں۔ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھا جو شاپنگ میں مشغول ہو گئی تھی اور پھر ارد گرد دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی اس کا دھیان اپنی دائیں طرف گیا تھا اس کا چہرہ ایک پل میں فک ہوا تھا کیونکہ سامنے اشال شاہ عابیہ کا ہاتھ تھامے بے یقینی سے ہادی کو دیکھ ہی رہی تھی۔ تقریباً 15 قدم کے فاصلے پر اسے یہ تو یقین تھا کہ انہوں نے کچھ سنا نہیں ہوگا، لیکن ہمنا کو اس کے ساتھ دیکھنا وہ غالباً ہر روایتی ماں کی طرح سوچ رہی تھی، اس لیے تو بے یقینی ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ ماما یہاں؟ ہادی خود سے بڑبڑاتے ہوئے بولا تھا مگر ہمنا نے اس کی بڑبڑاہٹ واضح سنی تھی۔ کہاں ہے آپ کے ماما میجر؟ مجھے بھی ملوائیں ان سے۔ ہمنا کی بات پر ہادی ہوش میں آیا تھا۔ ہمنا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک 40-45 سالہ عورت کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ یہ آپ کی ماما ہے نا میجر؟ نہ کریں میجر، میں ابھی مل کر آتی ہوں۔ ہمنا بغیر ہادی کا جواب سنے اشال شاہ کی جانب بڑھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ہمنا کی آواز پر اشال شاہ نے اسے ایک نظر دیکھا تھا اور پھر عابیہ سے مخاطب ہوئی، عابیہ گھر چلو۔ اشال شاہ عابیہ کا ہاتھ تھام کر ایک کاٹدار نظر ہادی پر ڈال کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ہمنا نے حیرانگی سے ان کا رد عمل دیکھا تھا۔ ہمنا چلو پلیز، باقی شاپنگ پھر کبھی کر لینا۔ ہادی کی سنجیدہ آواز پر ہمنا جو کچھ پوچھنے لگی تھی اپنا سر اس بات میں ہلا کر اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اشال شاہ سارے راستے مسلسل ہادی کا مسکرا کر ہمنا کو دیکھنا اور ہمنا کا ہادی کو گھورنا سوچ رہی تھی۔ یا اللہ، جیسا میں سوچ رہی ہوں پلیز ویسا کچھ نہ ہو۔ اشال شاہ نے دل میں دعا مانگی تھی، جبکہ عابیہ نے نرمی سے ان کا ہاتھ دبا کر ان کو جیسے تسلی دی تھی، اور عابیہ کے انداز پر اشال شاہ چاہ کر بھی لبوں پر مسکراہٹ کو بکھیر نہیں سکی تھی۔ اشال تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اشال شاہ جب سے شاپنگ مال سے آئی تھی تب سے کمرے کے ونڈو کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ حازم شاہ جیسے ہی گھر آئے تھے سیدھا کمرے میں جا کر اشال سے پوچھنے لگے، جو ان کے آنے پر اپنا چہرہ جلدی سے صاف کر گئی تھی۔ اشال تم رو رہی ہو؟ حازم شاہ اپنا کوٹ بیڈ پر رکھ کر اشال شاہ کے پاس آئے تھے۔ نہیں تو میں کہاں رو رہی ہوں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ اشال شاہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولی تو حازم شاہ نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ مجھ سے جھوٹ نہیں بولو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حازم شاہ کا نرم لہجہ جیسے اشال کے آنسوؤں کے بند کو توڑ گیا تھا۔ شاہ میں بالکل اچھی ماں ثابت نہیں ہوئی، میں کیا جواب دوں گی بھائی کو؟ اشال کے لفظ پر حازم شاہ نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اشال بات کیا ہے اور یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ حازم شاہ نے الجھن لیے اشال شاہ کو دیکھا تھا۔ شاہ وہ کیسے کر سکتا ہے میری بیٹی کو چیٹ؟ حازم شاہ نے ناسمجھی سے اشال کو دیکھا تھا۔ اشال رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کس نے چیٹ کیا ہماری بیٹی کو اور کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اس سے پہلے اشال کو جواب دیتے ہادی نے دروازے پر دستک دی تھی۔ اشال نے ہادی کو ایک نظر دیکھ کر رخ موڑ لیا تھا۔ حازم شاہ نے اشال کی یہ حرکت بغور دیکھی تھی۔ ڈیڈ میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہادی کی اجازت طلب آواز پر حازم شاہ نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ہادی آہستہ سے چلتے ہوئے اشال شاہ کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر بولا، ماما کیوں رو رہی ہیں آپ؟ پلیز مت روئیں، تم میری بیٹی کو چیٹ کرو اور میں رو بھی نہیں سکتی، جاؤ یہاں سے۔ اشال کی آواز کافی اونچی تھی۔ حازم شاہ نے شوق نظروں سے اشال شاہ کا رد عمل دیکھا تھا، جبکہ ہادی نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ماما جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، وہ لڑکی صرف میری اچھی دوست ہے۔ ہادی نے وضاحت دی تھی، شاید زندگی میں پہلی بار،
اور وہ بھی اپنی ماں کے سامنے جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی شاید۔ واہ میجر واہ، کمال کا جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ آئرہ جو اشال شاہ کو آصفیہ کا پیغام دینے آئی تھی، ان کی تمام گفتگو سن کر سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ حازم شاہ اور اشال شاہ نے پلٹ کر آئرہ کو دیکھا تھا جو نما کے لیے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ کو سجائے اندر بڑھی تھی۔ کون سا جھوٹ مسز شاہ؟ ہادی نے پلٹ کر آئرہ سے پوچھا تھا۔ وہی جھوٹ جو آپ بول رہے ہیں کہ وہ لڑکی آپ کی دوست ہے۔ وہ دوست نہیں، بیوی ہے آپ کی، جس کے ساتھ آپ اتنے دنوں سے تھے اور جسے آج آپ ہوٹل میں ڈراپ کرنے گئے تھے۔ آئرہ کے لفظوں پر اشال اور حازم نے بے یقینی سے ہادی کو دیکھا تھا، جبکہ ہادی نے آئرہ کو دیکھا تھا۔ ایک اذیت ابری تھی اس کے چہرے پر، شاید آئرہ کی یقین نہ کرنے کی اذیت، لیکن وہ جلدی خود پر قابو پاتے ہوئے پلٹا تھا۔ آئرہ آج اپنی ایک دوست سے ہوٹل میں ملنے گئی تھی جب پارکنگ میں اس نے ہادی کو ہمنا کے ہمراہ دیکھا تھا۔ ہادی، کیا آرو سچ بول رہی ہے؟ حازم شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہادی نے جیسے بات کو ختم کرنا چاہا تھا۔ میجر کیوں جھوٹ بول کر پاپا کو مزید گمراہ کر رہے ہیں؟ بتا کیوں نہیں دیتے انہیں کہ وہ لڑکی آپ کی بیوی ہے؟ پاپا، آپ کے بیٹے نے شادی کی ہے دوسری۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میرے پاس پکس اور ویڈیوز موجود ہے جس میں آپ اور آپ کی بیوی دونوں ساتھ ہیں۔ آئرہ کے لفظوں پر جہاں اشال شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، وہیں حازم شاہ نے ہادی کو دیکھا تھا۔ ہادی کا دماغ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب احان کی کارکردگی تھی۔ احان کو سوچتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے حازم شاہ کو طے شاید، اور انہوں نے آگے بڑھ کر ہادی کے دائیں گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ آئرہ بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تھے جبکہ اشال شاہ وہیں صوبے پر ٹھہر گئی تھی۔ ہادی نے بے یقینی سے حازم شاہ کو دیکھا تھا۔ مطلب آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اب کوئی وضاحت نہیں دوں گا میں، اور نہ کوئی دلیل۔ جسے یقین کرنا ہے کرے، جسے نہیں کرنا مت کرے۔ ہادی نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر کے آخری بات آئرہ کو دیکھ کر کہی تھی جو اس کے دیکھنے پر نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ ماما، آپ سے میں رات میں بات کروں گا، مگر پلیز روئیں مت، یقین کریں اپنے بیٹے پر پلیز۔ آپ کا بیٹا آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ ہادی یہ بول کر ایک قہر برساتی نظر آئرہ پر ڈال کر کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ آئرہ اس کے جاتے ہی کمرے سے باہر کی جانب چلی گئی تھی۔ حازم شاہ جو کہ کندھوں سے بیڈ پر بیٹھے تھے، جبکہ اشال شاہ ہچکیوں سے روتے ہوئے آئرہ کا سوچ رہی تھی۔ جی تو کیسے کرے گا ہادی اب ساری سچویشن کو اپنی طرف؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔